کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کی شروعات صرف چند حروف سیکھنے سے ہوتی ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، پچھلی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی تھی۔ ہمیں جو پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں تختی نمبر 1 مفردات کی ہم نے مشق پڑھی تھی۔ یہ تختی نمبر 1 ہی کی مشق ہے۔ مشق میں اس تختی نمبر 1 کی جو مشق ہے اس میں مخرج کے کچھ یاد کرنے کے حروف ہیں۔ اس والی مشق میں مخرج کے کچھ یاد کرنے کے حروف ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ کون سے حروف کون سے مخرج سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جو حروف ہیں کون سا حروف کون سے مخرج سے ادا ہو رہا ہے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مخرج کہتے کس کو ہیں، کہ مخرج جو ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو مخرج کے جو لفظی معنی ہیں وہ نکلنے کی جگہ ہیں۔ مخرج کے جو لفظی معنی ہیں وہ کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق متفرق، حمزہ ہ، حمزہ ہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہ، عین ح، عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خ، غین خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ ہ، عین ح، غین خ۔ قاف، حرف لہاویہ، ان حروف کو حروف لہاویہ کہا جاتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف، قاف کی جو ادائیگی موٹی ہوتی ہے، ہم قاف کو موٹا پڑھتے ہیں۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف، کاف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جیم، شین، یا ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو تینوں حروف ہیں یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا، ضاد اس حروف کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ حروف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را۔ لام
یہ حروف جو ہے حروف طوافیہ ہیں، ان حروف کو حروف طوافیہ کہتے ہیں۔ حروف طوافیہ ہیں، زبان لام جو ہے وہ زبان کا کنارہ اور ضحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام، نون، زبان کا کنارہ اور انایاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ را جو ہے وہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تا، دال، تو۔ تا حرف نطعیہ ہے، یہ جو حرف ہے یہ حرف نطعیہ ہیں، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سا، رال، غا، یہ جو حروف ہے یہ حروف لساویہ ہیں، یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا جو سرا ہے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا، زال، وا، ز، سین، صاد، یہ جو حروف صفیریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی جو نوک ہے اور دونوں جو دانتوں کے اندرونی کا جو کنارہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ز، سین، صاد، اور انہیں سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، اور سا، رال، وا، ان حروف کو نرمی والے حروف کہتے ہیں اور ان حروف کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ب، میم، واو، فا، با جو ہے وہ دونوں جو ہونٹوں کے جو تر حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، با، با، میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، میم، واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کی جو گولائی ہوتی ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، واو، فا، فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلی ہونٹ کا جو تر حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، فا، فا۔ آج ہم نے اقرا قاعدے کی تختی نمبر 1 کا جو ہے پہلا سبق میں مزید حروف سیکھیں گے۔ آج جو ہے اگلے جو میں ویڈیو بناؤں گی تو میں آگے یعنی یہاں سے سٹارٹنگ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔